میں اس وقت گلگت بلتستان ضلع غزر تحصیل اشکومن گاؤں امت میں موجود ہوں، جہاں ملک میں اس وقت گرمی کی لہر شروع ہو چکی ہے۔ وہیں اس علاقے میں گزشتہ 2 دنوں سے شدید قسم کی برف باری ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں ایک ہی ملک کے اندر ایک جانب گرمی تو دوسری جانب برف باری ہو رہی ہے۔ میں یہاں والدین سے گزارش کرنا چاہوں گا، عموماً برف باری کے مہینے میں ہمارے بچے گولہ باری کرتے ہیں اور برف جمع کر کے اس کے اوپر کوئی میٹھی چیز ڈال کے کھا لیتے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری جو سردیاں ہیں وہ گزر جاتی ہیں اور برف باری کا جو سیزن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس میں اللہ کی قدرت کے عجیب کرشمے موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی ان قدرت کے ان کرشموں کو زیر بحث لائیں، مذاکرہ کریں، تاکہ ہمارے بچے بھی اس چیز کو سمجھ سکیں۔ دراصل یہ جو برف باری ہے یہ سردیوں میں اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ جب برف پہاڑوں کے اوپر جم کر کے کافی مقدار میں جمع ہو جاتی ہے تو گرمی میں دھوپ پڑنے سے وہ پگھل کر ندی نالوں کی صورت میں بہہ کر کے یہ پانی دریا میں آ جاتا ہے، اور دریا میں طغیانی ہوتی ہے، اور یہی پانی ہم سال بھر استعمال کرتے ہیں۔ اگر سردیوں میں برف باری نہ ہو تو گرمیوں میں پانی کی قلت ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر پیشن گوئی یہ کی جا رہی ہے کہ تیسری جنگ عظیم ہوگی وہ پانی کے حصول کے لیے ہوگی۔ تو پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ پانی کا جو بڑا ذریعہ ہے وہ یہی سردیوں کی برف باری ہے۔ گرمیوں میں یہ پگھل کر کے دریاؤں میں پانی آتا ہے، اور یہ پانی ہم سال بھر استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی قدرت کے ان کرشموں کو ڈسکس کریں، اس کو زیر بحث لائیں، اس کا مذاکرہ کریں، تاکہ ہمارے بچے بھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو سمجھ سکیں، اللہ کی قدرت کو سمجھ سکیں، اور بچپن سے ہی جب ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی تو بڑے ہو کر کے وہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان بنیں گے، اور صحیح راستے پر ان کی رہنمائی ہو سکے گی۔ ہماری سردیاں بس گولہ باری میں گزر جاتی ہیں، اور ایک بڑا سا بت بنانا، اس کے ساتھ تصویریں بنانا، سیلفیاں بنانا، اور اسی کے ساتھ ہماری سردیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ میری قدرت کے کرشموں کا آپ غور کریں، دنیا کے اندر دن اور رات کی گردش میں غور کریں، آپ بلند و بالا پہاڑ ہیں ان میں غور کریں، سمندروں میں غور کریں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب کی سب میری نشانیاں ہیں۔ بطور والد ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی قدرت کے ان کرشموں کے بارے میں بتائیں، ان کو آگاہ کریں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے اپنے استاد سے پوچھ لیا کہ یہ گرمی میں گرمی اور سردی میں سردی کیوں پڑتی ہے؟ یہ ایک جیسا موسم کیوں نہیں ہوتا؟ یا تو پورا سال گرمی ہو یا پورا سال سردی ہو، یا معتدل سا ایک ہی موسم ہو۔ یہ موسم کی تبدیلی کے اثرات، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ہمارے استاد نے مجھے بتایا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم سردی میں گرمی کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اور گرمی میں سردی کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ میں اس وقت جو ہے سائنٹیفک کسی جواب کی جستجو میں تھا۔ سردی اور گرمی کا یہ جو دور آتا ہے یہ زمین کی گردش اور سورج سے اس کی قربت اور دوری کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اس قسم کے کسی جواب کی مجھے تلاش تھی، اور میں اس جستجو میں تھا، لیکن مجھے یہ جواب اس وقت نہیں ملا۔ بعد میں ہمیں پڑھ کے یہ اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک وجہ ہے اور قدرت کا ایک نظام کار فرما ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے بچوں کو اس چیز کے بارے میں بچپن سے ہی پتہ ہو، اور بچوں کو عادت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ سوال پوچھنے کی، تو ہمیں ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دینا چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گا والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کی اس عظیم قدرت اور اس کرشمے سے ضرور آگاہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم سردیاں بت بنانے اور گولہ باری کرنے اور اس کے اوپر میٹھا ڈال کے کھانے میں گزار دیں، ہم اس کو بھی عبادت کا رنگ دیں، اور اس سردی کے موسم میں جہاں اور کوئی کام ہو نہیں سکتا، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، کاروبار بند ہوتا ہے، ملازمتیں نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ گھر میں بیٹھ کے ہم بس یہ برف کھاتے رہیں، ہم اپنے بچوں کو اللہ کی اس عظیم قدرت سے بھی آگاہ کرتے رہیں، تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا۔